المظلومين المقتولين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. دعا ہے کہ خدا آپ سب کا یہاں پہ آنا، بانیان کا یہ فرش عزا بچانا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، بولنے والوں کا بولنا، خدا اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے، اس سب کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ بڑی دعا ہے کہ خدا میرے اور آپ کے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے اوان انصار میں شمار فرمائے، تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی استجابت کے لیے مل کے ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میری مجلس میں بولیں، نہیں، میری مجلس سنیں، ٹھیک ہے، بولیں نہیں، یہاں سنیں، لیکن جہاں میدان میں ہوتے ہیں تو وہاں آپ کی زبان خود بخود گویا ہوگی۔ یہ میرا آپ سے بات ہے، آپ میری مجلس یہاں چپ کر کے سن لیں۔ اللہ نے دو کان کیوں دیے ہیں؟ اس لیے دیے کہ ایک طرف حق ہوتا ہے، ایک طرف باطل ہوتا ہے، تم حق کی بات بھی سنو، تم باطل کی بات بھی سنو، لیکن زبانیں دو نہیں دی ہے، زبان ایک دی ہے۔ حق اور باطل کی آواز کو دونوں کانوں سے سنو، جب میدان میں جاؤ تو زبان سے حق بولنا شروع کرو۔ وہ آپ انشاءاللہ جب میدان میں جائیں گے، یہ باتیں جو آپ کے ذہن میں بھی جا رہی ہیں، منتقل ہو رہی ہیں، وہاں آپ کے اندر سے لاوا پھٹے گا، آپ اٹھیں گے اور آپ بولنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ قرآن سفر قرآن مجید کی جو ایک سب سے مختصر اور جو الفاظ کے عنوان سے مختصر ہے، لیکن معنی اور مطالب کے اعتبار سے بہت وسیع اور جامع سورت ہے۔ سورہ توحید اس کا نام ہے، اس کے مختلف نام ہیں، سورہ توحید بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کی وہ سورت ہے کہ جو سورت انسانوں کو عقیدے کو، ضمیر کو، اس کی روح کو، اس کے شعور کو جھنجھوڑ کر بتاتی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، قل هو اللہ احد، اس پوری کائنات میں اگر خدا ہے تو وہ احد ایک ہے۔ بس یہ ایک خدا کے پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا کہ خدا ایک ہے۔ سورہ توحید، خدا ایک ہے۔ اچھا، اگر دو ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین اور آسمان میں دو خدا ہوتے اس اللہ کے علاوہ، لفسدتا، فساد برپا ہو جاتا۔ جو ہے بس آرام سے سن لیں، وہ فساد کیا ہوتا؟ ایک خدا کہتا میں یہ کام ایسے کرتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں اس کو ایسے کرتا ہوں۔ مثلا ایک خدا کہتا میں سیال کوڑ والوں کو امیر کرتا ہوں، دوسرا بڑھ کے کہتا نہیں 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 میں تو غریب ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک خدا کہتا میں سیال کوڑ والوں کو علم دینا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں 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 علم دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو جاہل ہی رہنے دو۔ ایک خدا کہتا کہ میں ان کو مصلی عبادت پہ لے کر جانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں 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 اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ جہاں ان کو وہیں رہنے دو۔ ایک خدا کہتا میں سیال کوڑ میں تمام جوانوں کی شادیاں کر دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ 17 ربیع الاول کو سب کی شادی کر دیتا ہوں، ان کی تقدیر بدل دیتا ہوں۔ جوان مسکرا بیٹھے شادی جو کرنا چاہتے ہیں، 17 ربیع الاول کو سب کی تقدیریں بدل دیتا ہوں۔ دوسرا خدا کہتا نہیں 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 آہستہ آہستہ، یہ آہستہ آہستہ کام چلنے دو۔ ایک خدا کہتا کہ میں اس معاشرے میں جتنے بھی عزادار موجود ہیں ان سب کی عبادت کو قبول کر رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں قبول نہ کرو، جنت میں جگہ کم ہے۔ دو خدا ہوتے کیا ہو جاتا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فساد برپا ہو جاتا، فتنہ برپا ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا ہے میں کام ایسے کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے ایسے قبول نہیں ہے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ خدا کتنے ہونے چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے، اگر زیادہ ہو جائے تو فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اب اگر معاشرے سے کوئی انسان
کی پستی کا نام ہے، جہالت کی جو بلندی ہے اس پر انسان پہنچ جاتا ہے جب یہ کہے خدا ایک نہیں ہے، خدا 14 ہے۔ دو اگر ہو زمین اور آسمان میں فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم 14 کو خدا بنا لیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ 14 جب خدا بن جائے، یہ جو 12 امام ہیں، 5 پیغمبر پاک ہیں، 14 معصومین ہیں، سارے بھائی طرف یہ سارے کے سارے اگر خدا بن جائیں، خدا کے مقام پر پہنچ جائیں، یہ الہ بن جائیں، یہ معبود بن جائیں، یہ خالق بن جائیں، یہ رازق بن جائیں، تو ان کی جگہ امامت کون کرے گا؟ ان کی جگہ معصوم کون بنے گا؟ ان کی جگہ پیغمبر پاک کون بن کر دکھائے گا؟ ہر انسان کا، ہر ایک ہستی کا اپنا حق ہے۔ ایک خالق ہے، کوئی مخلوق ہے، ایک رزق دینے والا ہے، دوسرا رزق لینے والا ہے، ایک قدرت دینے والا ہے، دوسرا قدرت لینے والا ہے، ایک زندگی دینے والا ہے، دوسرا زندگی لینے والا ہے، ایک موت دینے والا ہے، دوسرا موت دینے والا ہے۔ ہاں برابر نہیں ہو سکتے، فرق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو قرآن مجید کی سورہ توحید نے بڑھ کر انسانوں کو بتایا کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، جان لو خدا کی ذات صرف اور صرف احد ہے، ایک ہے۔ اب یہاں ایک لفظ ہے قل هو اللہ واحد۔ اللہ نے واحد نہیں کہا ہے۔ عربی میں جب واحد کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس واحد کا لازمہ یہ ہے اس کے بعد اثنین ہونا چاہیے، 2 ہونے چاہیے۔ جب ایک کہا تو 2 بھی آنے چاہیے، 2 کہا 3 ہونے چاہیے، 4 ہونے چاہیے، 5، گنتی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ واحد تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بعد گنتی جاری رہے، احد کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک ہے، اس کے بعد 2 ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا 2 ہے، قل هو اللہ واحد کہا جاتا۔ ہم کسی چھوٹی سی کتاب سے ایک روایت اٹھا کر یہاں اثنین، پھر ثالث، پھر رابع، پھر اس طرح 5، 10، 15، 20 اکٹھے کر کے ہم سورہ توحید کی ذیل میں یہ حدیث بنا کر پیش کر دیتے، خدا ایک نہیں، خدا 14 ہے۔ اللہ نے واحد کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ کسی بھی بشعور انسان اور تفکر انسان کے لیے، تعقل رکھنے والے انسان کے لیے یہ احد استعمال کر کے بتا دیا، قیامت تک آنے والے ہر عقیدے والے اپنے عقیدوں کو اپنی مرضی سے بنائیں گے، اپنی مرضی کے خدا بناتے جائیں گے۔ خبردار تم نے وہ خدا ماننا ہے جو قرآن میں اللہ نے خود تو یہ قل هو اللہ واحد ہے۔ ساری خوش مجلس نہ لے کے چلو، 2 جملے فضائل کے بیان کر دوں۔ قل هو اللہ واحد قرآن میں کیسے ہے؟ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مولا امیر المومنین کو کہ یَسَلُكَ فِي أُمَّتِي كَمَثَلِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي الْقُرْآنِ، میرے بعد علی کی مثال میری امت کے اندر ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں سورہ توحید کی مثال ہے۔ توحید کیا کرتی ہے؟ سورہ توحید، سورہ توحید اپنے اندر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے درس دے رہی ہے، اور مولا علی کیا کرتے ہیں؟ جب بھی منبر پہ گئے تو خدا کی حمد و ثنا کر کے بتایا کہ خدا ہوا میں خدا ہوں۔ سورہ توحید کیا
زبان سے توحید بیان ہوئی ہے، ہمیں اس معاشرے میں وہی توحید ماننی ہے، نہ مولا امیر المومنین سے آگے بڑھ کر کوئی اور خدا بنانا ہے، نہ پیچھے رو کر خدا کے مقابلے میں کوئی اور نظریہ پیش کر دینا ہے۔ جو مولا امیر المومنین نے توحید بتائی ہے وہی توحید ماننی ہے۔ مولا نے قرآن کے اندر جو توحید پڑھی، اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا اور وہ لوگوں کے درمیان میں بیان کرنا شروع کر دی۔ مولا کے ساتھ منسوب کتاب کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ ڈر کے بول رہے ہیں، میں کھاتا ہوں۔ کون سی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ خدا کی صفات سے، خدا کی توحید پہ ہے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ مولا یہ خدا وہ ہے کہ جس کی حمد کرنے والے، تعریفیں بیان کرنے والے جتنی مرضی تعریفیں بیان کرتے ہیں، خدا کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ خدا ہے۔ اسی توحید کے اوپر تاریخ اسلام میں اگر انسان دیکھے تو بہت بڑے مناظرے گزرے گئے۔ چند مناظرے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ پہلا مناظرہ، بلکہ پہلا نہیں کہتا کہ درمیان میں جو ایک مناظرہ توحید کے اوپر گزرا ہے وہ جناب ابراہیم کا اور نمرود کا مناظرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب غار سے تشریف لے کر باہر آئے، انہوں نے معاشرے میں جا کر دیکھا کوئی سورج کو خدا مان رہا ہے، کوئی ستاروں کو خدا مان رہا ہے، کوئی کس کو خدا مان رہا ہے، کوئی آگ کو خدا مان رہا ہے۔ تو کہا سورج خدا نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں کہا، وہاں جا کے کھڑے ہوئے، سورج نکلا، لوگوں نے عبادت شروع کر دی۔ جیسے سورج غروب ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو چڑھے اس کو تو خدا مان رہے ہو، لیکن ابراہیم یاد رکھو اس کو خدا نہیں مانتا جو غروب ہو جائے۔ خدا وہ نہیں ہے جو ایک دفعہ آئے اور دوسری دفعہ چلا جائے، ٹھیک ہے؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا، خدا کی ذات باقی رہے گی۔ ستاروں کے سامنے گئے، وہاں بھی خدا کی جو دلیل پیش کی، آتش پرستوں کے پاس گئے، وہاں دلیل پیش کی، اور پھر جب یہ نمرود کے دربار میں نمرود کے آمنے سامنے ہو گئے، بڑا دلچسپ مناظر ہے۔ جب اس کے آمنے سامنے ہوئے تو اس نے کہا کہ خدا تو ایک ہے، تو تم نے اپنی خدائی کا جو دعویٰ کیا ہے تم کیسے خدا بنے بیٹھے ہو؟ کہا ابراہیم تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ نمرود کے ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو انسان کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اب نمرود چالاک تھا، زیرک تھا، ہوشیار تھا، چالاکی سے کہتے ابراہیم یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی خدا ہوں۔ کہا تو کیسے کر سکتا ہے؟ کہتا میں زندہ کو موت دے سکتا ہوں، جس کی موت ہے اس کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اتنے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ زندان میں جو قیدی ہے اس ایک قیدی کو لے کر آ جاؤ، جو ایک آزاد ہے اس کو بھی لے کر آ جاؤ۔ جو زندان میں تھا، جس کے لیے سزا مقرر کی تھی، اس کو آزاد کر دیتا ہے، اور جو آزاد تھا اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیتا ہے۔ اب کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر جو جس کی زندگی تھی اس کی زندگی کو ختم کر کے اس کو موت دے دی ہے، اور جس کی زندگی نہیں تھی اس کو میں نے زندہ کر دیا ہے۔ جب اس نے یہ والا مناظرہ، یہ والی دلیل پیش کی، اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تیور بدلے، اپنا انداز بدلا۔ اب ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ ان اللہ یاتی بشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں لے جاتا ہے۔ اگر تو خدائی کی دعوے میں سچا ہے تو مغرب سے نکال کر مشرق میں لے جا۔ جب اس نے یہ دلیل سنی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ میں سورج کو کیسے پلٹاؤں؟ سارے کام کر سکتا ہوں، سورج کو نہیں پلٹا سکتا۔ توجہ، علی والوں ہمیشہ مجلس میں بیٹھو سر اٹھا کے بیٹھا کرو، جہاں کہیں بھی رہو سر اٹھا کے جیا کرو۔ آپ کا اور میرا جن افراد کو ماننے کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کا ماضی بھی خوبصورت ہے، اس کا مستقبل بھی خوبصورت ہے۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ میرا خدا مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں لے جاتا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو مغرب سے نکال کر مشرق میں لے جا۔ جناب ابراہیم میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر یہ خدائی کا دعویٰ ہے، اگر تاریخ میں قیامت تک آنے والا کوئی انسان، کوئی قدرت رکھنے والا، کوئی طاقت رکھنے والا انسان خدا کو مغرب سے، سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں لے جائے، کیا وہ خدا بن جائے گا؟ یہ جملہ جب میں واضح کروں گا، بیان کروں گا، پھر لطف آئے گا آپ لوگوں کو کہ مغرب سے نکال کر مشرق میں لے جائے گا، کیا وہ خدا بن جائے گا؟ کیا ہم اس کو خدا مان لیں؟ نہیں میرے عزیزوں،
دفعہ مولا امیر المومنین کے لیے تاریخ میں سورج پلٹا ہے، بہت فضائل ہیں، لیکن فضائل پڑھ کے نعرے لگا کے نہیں، سمجھا کے گزرنا ہے۔ کوئی انسان اٹھ کر اب قرآن کی آیت میں ابراہیم کی جو دلیل ہے اس کو مان لے خان صاحب، تو پھر کیا ہے، مولا علی یہاں خدا نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتابوں کے حوالے موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، یہ روایتیں کتابوں کے اندر آئی ہے، کتاب مطالعہ کر کے آئیں۔ کیا ہم مولا امیر المومنین کو خدا مان لیں؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر دلیل جو نبی کے دور میں گزری ہے وہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہو، ہم اس دلیل کے اوپر عمل مکمل طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اگر کرنا شروع کر دیں تو یہاں امیر المومنین ہمیں کیا نظر آئیں گے؟ خدا نظر آئیں گے۔ ایک اور واقعہ بعد میں عرض کروں گا، یہ نمرود کرتا کیا تھا؟ اس نے کہا میں خدا ہوں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا درس لوگوں میں دیا تو اس نے کہا کہ میرے لیے دو کام کریں، دو کام اس نے کروائے ہیں۔ ایک بلند مینار قائم کرے، اتنا بلند ہو کہ آسمان تک میں پہنچ جاؤں، اور اس مینار کے اوپر چڑھ کے بلندی میں جا کر میں ابراہیم کے خدا کو تیر سے قتل کروں گا۔ توجہ ہے، اس بندوں نے ایک کام یہ کیا، جیسے مینار تیار ہو گیا، اوپر جو اس کی آخری سطح تھی وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے، قدرت خداوندی سے، حکم خداوندی سے تیز آندھی آئی، مینار کے اوپر والا جو حصہ ہے وہ ٹوٹا، جتنے لوگ اوپر تھے سارے ہلاک ہو گئے، اور مینار کی جو بنیاد تھی وہ لرز گئی۔ یہ اس نے ایک کام کیا، لیکن اس کام کے بعد وہ ڈرا نہیں ہے۔ اب اس نے اپنے حواریوں کو بلایا، مشیروں کو بلا کر کہا کہ ایک اور کام کرو، میرے لیے ایک کمرہ تیار کرو جس کمرے میں بیٹھ کر میں آسمان پر جا کے ابراہیم کے خدا کو قتل کر کے آؤں۔ کمرہ بلایا، لکڑیوں کا کمرہ تیار ہو گیا۔ اب لکڑیوں کا کمرہ اڑتا تھوڑی نہ ہے، وہ 2021 تھوڑی نہ تھی کہ یہاں لوہے کے اندر پیٹرول ڈالیں گے سیال موڑ والے اور یہ اڑ کے آسمانوں پہ چلا جائے گا، یا جو میزائل ہیں ان کو یہاں سے مار کے کسی اور جگہ چلے جائیں گے، یا آج کا انسان، اس صدی کے انسان زمین سے لوہے کے اوپر بیٹھ کر چاند پہ چلا جائے گا۔ وہ دور تو تھا نہیں، اب کریں کیا؟ مشیروں نے مشورہ کیا، مستری بلائے گئے، لکڑی کا کمرہ تیار ہوا۔ انہوں نے کچھ حرام کھانے والے پرندے جو حرام کی غذا کھاتے ہیں، ان پرندوں کو، 4 پرندوں کو لیا، بڑے پرندے تھے، لے کر انہیں کچھ عرصہ صحیح سے کھانا کھلایا۔ جب ان کی طاقت آئی، اب کچھ دن انہیں بھوکا چھوڑ دیا، بالکل کھانا نہیں کھلایا، وہ بھوکے ہو گئے۔ اب کیا کیا، 4 اس کمرے کے کونے تھے، ہر کونے میں ایک پرندے کو باندھ دیا، جو اس کمرے کا سینٹر تھا وہاں اس نے گوشت باندھ دیا۔ اب یہ پرندے گوشت کھانے کے لیے اڑتے تھے، یہ کمرہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے کے جاتے گئے۔ جیسے یہ آسمان میں پہنچا، اس نے کالی آندھی کو دیکھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، اب ڈر گیا، پریشان ہو گیا۔ یہ تو گیا تھا خدا کو مارنے کے لیے، ابھی خدا سے تو مقابلہ نہیں ہے، خدا کی قدرت سے جو حکم الہی سے آندھی آئی تھی اس سے مقابلہ ہوا، ڈر کے واپس آ گیا۔ جب زمین پر واپس آیا تو یہ پھر بے شرمی کے ساتھ اتر کے اپنے کمرے میں چلا گیا ہے۔ دیکھیں یہ واقعہ کیا بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خدا پرست تھے، توحید کا دین لوگوں کو سکھا رہے تھے۔ جہاں جہاں بھی توحید کے مخالف موجود تھے، خدا کے مخالف تھے، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے مصلحت نہیں اختیار کی کہ میں یہاں توحید کا درس لوگوں کو نہیں دیتا، زبان پہ حق جاری نہیں کرتا، اگر میں حق جاری کروں گا تو لوگ ٹوٹ جائیں گے، لوگ بکھر جائیں گے۔ نہیں، انہوں نے مصلحت کو چھوڑ کر توحید کا درس دینا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد کرتا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک لکڑیوں کا گٹھا تیار کیا جائے، بہت وسیع لکڑیوں کا اہتمام ہوا، آگ جلائی، آگ کے اندر جناب ابراہیم کو پھینک دیا۔ جناب ابراہیم جیسے ہی آگ میں آئے، اب آگ گلزار بن گئی حکم خداوندی سے، ساری چیزیں چھوڑ کے دو جملے کی طرف جیسے آگ میں گئے، آگ گلزار بن گئی۔ آگ کا کام ہے جلانا، ابراہیم آگ میں ہے، اب آگ ابراہیم کو جلا نہیں رہی ہے۔ اتنے میں آسمان پہ جو پرندے تھے، ان پرندوں میں ایک پرندہ آگ کی طرف آ رہا ہے، باقی پرندے آگ سے دور جا رہے ہیں، اور پرندے اس سے کہتے ہیں تو آگ کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں ابراہیم کو جس آگ میں ڈالا جس کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔
کے کلمات جاری کرنا شروع کر دیں، خدا ہمیں کہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو جناب ابراہیم نے، خدا نے ان کو آگ میں ڈالا، آگ گلزار ہو گئی۔ اب چلتے ہیں چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں صلوات پڑھیں۔ بڑا توجہ طلب واقعہ ہے کہ چھٹے مولا کے دور میں ایک ان کا صحابی ہے، ان کا ماننے والا ہے، ہارون مکی اس کا نام ہے۔ یہ شخص باہر گیا ہوا تھا۔ کچھ لوگ امام جعفر صادق کے پاس آتے اور آ کر کہتے ہیں، یا امام جعفر صادق، آپ ان ظالموں کے مقابلے میں، آپ ستمگروں کے مقابلے میں قیام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کا حق ہے، آپ اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ امام نے پوچھا، تم کتنے لوگ ہو؟ ہم اتنے لوگ ہیں۔ کہا، یہ سامنے تندور کے اندر آگ جل رہی ہے، تم اس تندور کے اندر کود جاؤ جا کر۔ اب پریشان ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، یا امام پاک، ہم تو آپ کو قیام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آگ کے اندر چلے جائیں، ہم آگ کے اندر چلے جائیں، ہم جل کر مر جائیں گے۔ اتنے میں ہارون مکی آ رہا تھا، اس کے سر پہ لکڑی کا گٹھا تھا۔ مولا فرماتے، ہارون لکڑیاں پھینک دے، تندور کے اندر چلا جا۔ ہارون امام کی اطاعت میں تندور کے اندر چلا گیا، تندور کو اوپر سے ڈھانک دیا، کافی دیر ان سے باتیں کی۔ وہ لوگ پریشان تھے، امام ان سے باتیں کیے جا رہے ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہوگی، ہارون مکی جلتے تندور میں گیا ہے، یہ جل گیا ہوگا، اس کا کیا بنا ہوگا تندور میں۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد امام جعفر صادق نے اس تندور کے ڈھکن کو اٹھایا اور دیکھا ہارون مکی آگ میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ درس کیا ہے؟ توحید۔ آپ دیکھیں یہاں امام جعفر صادق، اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا ہے، یہاں چھٹے مولا نے اپنے صحابی کے لیے آگ کو گلزار بنایا ہے۔ کیا چھٹے امام کو خدا مان لیں؟ آگ تو ابراہیم، اللہ نے بھی گلزار بنائی، انہوں نے بھی گلزار بنائی ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، ہم ان کو خدا نہیں کہہ سکتے، نہ یہ خدا کے مقام پر فائز ہیں۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں اس ممبر سے کہا جائے خدا ایک نہیں 14 ہے، رب ایک نہیں 14 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جو 14 کا مقام ہے اس کی چھٹی کروا کے خدا کا مقام در ہے، یہاں تو خود جانا چاہتا ہوگا۔ تو اپنے مقام پر رہ، 14 کو اپنے مقام پہ رکھ، خدا کا جو مقام ہے اس کو اپنے مقام پہ رہنے دے۔ تو جب وہ آگ سے باہر آیا، اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس انسان سے سوال کیا، مجھے بتا تمہارے لشکر میں ہارون مکی جیسے کتنے افراد موجود ہیں؟ میں اپنے قیام کے لیے ابھی موقع فراہم کروں، میں ابھی کھڑا ہو جاتا ہوں، ابھی ظالموں کے مقابلے میں چلا جاتا ہوں، مجھے بتا ہارون مکی جیسے کتنے افراد ہیں؟ کہا مولا ایسا ایک بھی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اگر ایسے 5 ماننے والے مجھے مل جاتے تو میں ظالموں کے مقابلے میں قیام کر لیتا۔ توجہ ہے؟ جملہ بدل کے ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں۔ اس وقت امام زمانہ کو پردے غیبت سے باہر آنے کے لیے 313 سرداروں کی ضرورت ہے۔ 6 کروڑ تو پاکستان میں شیعہ ہیں، پوری دنیا میں ماننے والے موجود ہیں، لیکن ویسے ماننے والے موجود نہیں ہیں جیسے ماننے والے وہ چاہتے ہیں۔ آج کے شیعہ کو سیدھا قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے معاف کیجیے گا، یہ درد ہے ہمارا۔ آج کے شیعہ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آج کے شیعہ کو نماز پڑھنا نہیں آتی ہے۔ ان کو کیسا شیعہ چاہیے؟ حزب اللہ کے لشکر میں، یہ حزب اللہ لبنان کے ایک لشکر ہے تشیع کا، حسن نصر اللہ اس کے کمانڈر ہے، تو اس کی فوج میں ایک جوان گیا، کہا میں بڑی ٹریننگ کر چکا ہوں، مجھے ہر طرح کا اسلحہ چلانا آتا ہے، میں کئی افراد کے مقابلے میں اکیلے جاتا ہوں، اس قدر میرے پاس مہارت ہے۔ وہاں پر سوال ہوا، بتا تو اپنی زندگی میں نماز شب کتنی دفعہ قضا کر چکا ہے؟ اللہ، بتا نماز شب کتنی دفعہ قضا کی ہے؟ اس نے کہا کہ تم نماز شب کا سوال کرتے ہو، میں نے تو اپنی واجب نماز بھی کئی دفعہ قضا کی ہے۔ کمانڈر نے کہا مجھے ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں تھی جو طاقت رکھتے ہو، مجھے ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو نماز شب پڑھتے ہو۔ جو نماز شب پڑھتا ہو، مصلی عبادت پہ جاتا ہو، خدا اس کو ایمان کی طاقت دیتا ہے، میدان میں وہ فاتح بن کر آتا ہے۔ لہٰذا توحید کے اوپر اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اور بھی بہت سارے دلیلیں موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟
میری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم جو آتش نمرود کو بجھانے والا پرندہ تھا اس سے زیادہ کمزور ہیں؟ کیا ہم اس سے زیادہ ضعیف ہیں؟ کیا ہم اس سے کم علم ہیں؟ کیا اس کے پاس جو چھوٹا سا دماغ ہے اس کے اندر جو عقل، جو سوچ، جو ذہن موجود ہے وہ زیادہ ہے؟ نہیں، وہ پرندہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، ہم کیوں ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں؟ آج ممبر سے خدا ایک کہا جائے تب بھی نعرہ لگتا ہے، خدا 14 کہا جائے تب بھی نعرہ لگتا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کب ادا کریں گے؟ میرے عزیزوں، یہی جو آل محمد ہیں انہوں نے خدا کی توحید بچانے کے لیے کربلا کو آباد کیا ہے۔ خدا کی توحید بچانے کے لیے وہاں آتش نمرود کو بچانے کے لیے ایک پرندہ گیا تھا، یہاں کربلا میں توحید بچانے کے لیے حسین کا 6 مہینے کا اصغر بھی گیا ہے۔ اس اصغر نے جا کر سر میدان اپنی زبان خوش ہونٹوں پہ پھیر کر بتایا، اے دشمن خدا، اے دشمن اہل بیت، جان لے کہ جب خدا کے لشکر میں، خدا کے سپاہیوں میں، خدا کے پر ایمان رکھنے والوں میں مجھ جیسا 6 ماہ کا بچہ موجود ہے، تم جیسے کروڑوں انسان خدا کی توحید کو نہیں مٹا سکتے۔ مولا امام حسین میدان میں گئے، حل میں ناصر ینصرنا کی جب صدا بلند کی تو خیام سے رونے کی آواز آئی۔ مولا خیام کی طرف پلٹے، جا کر پوچھا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا یہ جب آپ نے کہا نا کہ کوئی ہے مجھ غریب حسین کی مدد کرنے والا، یہ 6 ماہ کا بچہ جونے میں کبھی دائیں طرف گرتا ہے کبھی بائیں طرف گرتا ہے، یہ توحید بچانے والا۔ امام حسین نے کہا اس کو تیار کرو، تیار ہوا، ابا کے دامن میں رکھ کے میدان کی طرف لے کر چلے گئے۔ اب جب یزیدیوں نے دیکھا نا تو دیکھ کر کہا ہوگا کہ حسین خیام میں گیا ہے، قرآن لے کر آ جائے تاکہ قرآن کا واسطہ دے کر جنگ کو ختم کرے، یہ کہا ہوگا۔ لیکن جب ان کے سامنے گئے وہاں آپ کے دامن سے 6 ماہ کا بچہ نکال کے سامنے رکھا، سامنے رکھ کے یہ نہیں کہا کہ تمہارا مقابلہ میرے ساتھ ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ کہا میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کو 1 گھونٹ پانی کا دے دو۔ ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ تاریخ بتاتی ہے 1 گھونٹ پانی کا نہیں دیا بلکہ وہ تیر دیا جس میں عرب وحشی جانور کو شکار کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اب عمر سعد کے لشکر سے آواز ہے، ہرملا تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، ذرا اصغر کا جو گلا ہے اس کو کاٹ دے اور جو حسین کلام کرے اس کلام کو قطع کرتے۔ اس ظالم نے 1 دفعہ نشانہ لیا، تیر زمین پہ گر گیا، دوسری دفعہ نشانہ لیا، تیر زمین پہ گر گیا۔ اب جب تیسری دفعہ نشانہ لے رہا تھا مخاطب ہو کر ظالم کہتے کیا ہو گیا، تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، آج تمہارے کمان سے تیر نیچے کیا کر رہا ہے، تو نشانہ کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ کہا ہوگا کوئی برقع بوجھ بھی ہے، وہ آ کر مجھے کہتی ہے ہرملا اپنے تیر کو دیکھ، میرے اثر کو دیکھ، تیرا تیر بڑا ہے میرا اثر چھوٹا ہے۔ عزادارو، ظالم نے جب اس بچے کا نشانہ لیا، تیر پھینکا تو تیر نے جا کر روایت کہتی ہے ذُبِحَ الطفل من الحزن الی الحزن، تیر کے لگنے سے بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ یہ کتنا کمسن بچہ تھا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا تیر کھانے کے بعد ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے۔ اجرکم من اللہ، تیر کھانے کے بعد بچے کا گلا کٹ گیا، اب حسین کے ہاتھوں پہ اثر کا خون ہے۔ مولا نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان کی ندائی حسین اگر میری طرف خون پھینکا گیا قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی قیامت تک کوئی کھانے والی چیز نہیں
ایسا مظلوم بچہ کہ جو ایک دفعہ کربلا میں شہید نہیں ہوا 3 دفعہ شہید ہوا ہے. جو باپ کی یہ خواہش تھی، ماں کی یہ خواہش تھی، یہ ننھا منا بچہ ہے. جس طرح کربلا کی زمین پر باقی لاشیں پڑی ہیں، یہ اتنا ننھا ہے کہ کربلا کی ریت گھر میں اس پہ رکھا جائے، وہ زمین کربلا کی تپش سے یہ جسم پگھل جائے گا. اب حسین کے دل میں یہ شوق اٹھا کہ میں اپنے بچے کو ننھی سی قبر بنا کر اس میں رکھ دو. حسین خیام سے پیچھے گئے، خیام کے پیچھے چھوٹی سی قبر بنائی، اصغر کو رکھ کے اس کے اوپر خاک ڈال کے اب میدان میں گئے ہیں. جب شام غریبہ کا وقت آیا، لاشیں گرنا شروع ہوئے. ہر لاش کے اوپر ایک نے کھڑے ہو کر جب لاشوں کو شمار کیا، 71 موجود تھے، 72واں نہیں تھا. پوچھا 72واں کہاں ہے؟ ایک ظالم شکی آواز بلند کر کے کہتا ہے، ایک 6 ماہ کا بچہ جو میدان میں آیا تھا، حسین اس کو خیموں کے پیچھے لے گیا، قبر بنا کے بچے کو قبر میں رکھ کے واپس میدان میں آیا. اب 4 ملونوں کو بھیجا، ملون گئے، اب زمین میں نیزے مارنا شروع کر دیے. اب زمین پہ نیزے مارنا شروع کر دیے، کبھی یہاں نیزا، کبھی وہاں نیزا. میرے عزیزوں، ایک ظالم نے، ایک ملعون نے زمین میں نیزا مارا. اب نیزا خالی نہیں آیا، اصغر کا مظلوم سا لاشا نیزے پہ سوار ہو کے ہوا میں بلند ہو گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعا ہے کہ خدا ہم سب کی عبادت کو قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے، ہم سب کی جتنی حاضرات ہیں سب کو قبول و منظور فرمائے، جتنے حاضرین موجود ہیں سب کو خانہ کعبہ کی حج نصیب فرمائے. آئمہ معصومین کی بمعرفت زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کربلا کی معرفت عطا فرمائے، کربلا سے در سے انقلاب نصیب فرمائے، ہم سب کو صحیح کربلائی بننے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو مل کر امام زمانہ کی ظہور کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما، ہم سب کے امام کی سپاہیوں میں شمار فرما، امام کی قدم میں شہادت کی موت نصیب فرما، تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. جو حضرات جنہوں نے میری ذمہ داری لگی ہیں، جو دیگر تمام سب کی قبولیت کے لیے، سب کی استجابت کے لیے مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے.